والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس کے اندر 28ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 28ویں پارے کے جو اہم مضامین ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہے سورۃ مجادلہ۔ سورۃ مجادلہ مدنی سورت ہے، اس میں 22 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها، اے پیغمبر جو عورت تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث و جدال کرتی ہے۔ مجادلہ جھگڑنے والی کہا گیا اور سورت کا نام بھی اسی واقعے کے پس منظر میں مجادلہ کا۔ عام مدنی صورتوں کی طرح شرعی احکام کا اس صورت میں بیان ہے اور منافقین کا تذکرہ ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، جو اپنے شوہر حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت لے کر آئی تھی، جنہوں نے ان سے زہار کر لیا تھا، اور شکایت کا انداز ایسا تھا کہ گویا وہ جھگڑ رہی تھی، اس لیے انہیں مجادلہ جھگڑنے والی کہا گیا۔ اپنی بیوی کو ماں کی طرح حرام قرار دینا طلاق کے حکم میں تھا۔ یہ زمانہ جاہلیت کا زہار تھا، اس کی وجہ سے بیوی شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ قرآن نے اس حرمت کی ایک حد مقرر کر دی جو کفارہ دینے سے ختم ہو جاتی ہے۔ سورہ مجادلہ کے اہم مضامین یہ ہیں۔ نمبر 1 سرگوشی کا حکم۔ یہ سورت سرگوشی کا حکم بیان کرتی ہے، یعنی اگر 2 یا زیادہ شخص دوسرے لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کے کان میں بات چیت شروع کر دے تو اس کا کیا حکم ہے۔ جہاں تک حدیث کا تعلق ہے تو 3 افراد کی صورت میں 2 کی سرگوشی کو مجلس کے آداب کے خلاف قرار دیا گیا، کیونکہ ایسا کرنے سے تیسرے کے دل میں یہ بدگمانی آ سکتی ہے کہ شاید یہ دونوں میرے بارے میں کوئی خفیہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں جس سرگوشی سے منع کیا جا رہا ہے وہ یہودیوں کی عادت ہے۔ وہ محض مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے آپس میں کانا پھوسی کیا کرتے تھے۔ یوں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے تو منہ بگاڑ کر السلام علیک یا ابا القاسم کہا کرتے تھے۔ ان آیتوں میں ان قبیح حرکتوں پر ان کی مذمت کی۔ البتہ ایسی سرگوشی اور خفیہ مشوروں کی اجازت دی گئی ہے جو نیکی اور تقوی کے بارے میں ہے۔ دوسری بات اجتماعی آداب میں سے مجلس کا ادب بیان کیا گیا ہے کہ جب تمہیں مجلس میں وسعت پیدا کرنے کے لیے کہا جائے تو وسعت پیدا کر دیا گیا، اور اگر تمہیں مجلس سے اٹھ جانے کے لیے کہا جائے تو اٹھ جایا گیا۔ یہ حکم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر باوقار مجلس کے لیے ہے جو دین کے کسی بھی شعبے کے سلسلے میں منعقد ہوئی۔ لیکن یہ کوئی فرض اور واجب نہیں بلکہ صرف مستحب ہے۔ جو شخص پہلے سے مسجد میں یا کسی اور مجلس میں بیٹھا ہے اور وہ اس جگہ بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہوتا ہے، البتہ اسے چاہیے کہ اگر ممکن ہو تو بعد میں آنے والے مسلمان بھائی کے لیے وسعت پیدا کر دے۔ تیسری بات یہ سورت ان منافقوں کا بھی تذکرہ کرتی ہے جو یہودیوں سے دوستی بھی رکھتے تھے اور اپنے مومن ہونے پر قسمیں بھی کھاتے تھے۔ ان کے بڑے بڑے دعووں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں حزب الشیطان، شیطان کی جماعت قرار دیا، جو کسی صورت بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھتے، خواہ ان کے ماں باپ، بیٹے، بھائی اور قبیلے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ ان سعادت مندوں کے لیے اللہ نے 4 نعمتوں کا اعلان کیا۔ پہلی نعمت یہ کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو جما دیا۔ دوسری نعمت یہ کہ ان کی غیبی مدد کی جائے گی۔ تیسری نعمت یہ کہ انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ چوتھی نعمت یہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ بھی اللہ کی نعمتوں اور عطا پر راضی ہو گئے۔ اس کے بعد سورہ حشر ہے۔ سورہ حشر مدنی ہے، اس میں 24 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 2 میں ہے هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، وہی تو ہے جس نے کفار اہل کتاب کو حشر اول کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا تھا۔ یہود مدینہ کو شام کی طرف جلا وطن کر دیا گیا۔ اسی جلا وطنی کی بنا پر اس سورت کا نام سورہ حشر رکھ دیا گیا۔ اس سورت کے اہم مضامین یہ ہیں۔ نمبر 1 ابتدا میں بتایا گیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس اور حمد و ثنا بیان کرتی ہے،
اور اس کی وحدانیت اور قدرت و جلال کی گواہی دیتی ہے۔ دوسری بات، پھر یہ سورت اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بعض آثار اور زندہ دلائل کا تذکرہ کرتی ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے۔ یہود جو کہ عرصہ دراز سے یثرب میں قیام پذیر تھے، انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے بڑے مضبوط قلعے تعمیر کر رکھے تھے۔ معاشی وسائل پوری طرح ان کے قبضے میں تھے۔ یثرب والوں کو انہوں نے سودی قرضوں کی سنہری زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ کوئی بھی ہمیں یہاں سے نہیں نکال سکتا، لیکن ان کی اپنی ہی کرتوتوں کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آ کر رہا، اور انہیں دوبارہ حشر یعنی جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑا۔ حشر جمع اور اخراج کے معنی میں ہے۔ حشر اول میں انہیں مدینہ منورہ سے شام کی طرف دھکیل دیا گیا۔ حشر ثانی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں خیبر سے شام کی طرف چلے جانے پر مجبور کر دیا۔ یہود کا مدینہ اور خیبر سے نکل جانا ایک ایسا واقعہ تھا کہ یہود تو کیا، خود مسلمانوں کے لیے قطعی طور پر غیر متوقع تھا۔ ان کی معاشی خوشحالی، دفاعی انتظامات اور مضبوط جماعتی نظم کی وجہ سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انہیں بصد ذلت و خواری مدینہ منورہ اور خیبر سے نکلنا پڑے گا۔ لیکن اللہ نے جب انہیں ان کی عیش شکنی، تکذیب و انکار، تکبر اور سرکشی کی وجہ سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا تو ظاہری اسباب ان کے کسی کام نہ آئے، اور اللہ کا فیصلہ وقوع پذیر ہو کر رہا۔ تیسری بات، جب یہود کے قبیلہ بنو نذیر کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا تو بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ مال غنیمت قتل و قتال کے بغیر جو ہاتھ آ جائے اسے اصطلاح میں مال فے کہتے ہیں۔ اس لیے مال فے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اس میں مجاہدین میں سے کسی کا حق نہیں، بلکہ اس کی تقسیم کا اختیار اللہ کے نبی کو ہے۔ وہ اسے فقراء، ضعفاء، مساکین، حاجت مندوں اور قرابت داروں میں تقسیم کریں۔ یہاں اگرچہ مسئلہ تو مال فے کی تقسیم کا بیان ہو رہا ہے، لیکن اس کے ضمن میں اسلامی اقتصادیات کا ایک اہم فلسفہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ دولت چند مالداروں کے ہاتھ میں گردش کرتی رہے، بلکہ اسلام اس کا اس طریقے سے پھیلاؤ چاہتا ہے کہ سوسائٹی کا کوئی فرد اور کوئی طبقہ بھی محروم نہ رہے۔ زکوٰۃ، صدقات، میراث اور خمس وغیرہ کی تقسیم میں یہی فکر کار فرما ہے۔ اقتصادیات کے اس عظیم فلسفہ کے علاوہ قانون سازی کے منبع اور مصدر کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے۔ وہ یہ کہ پیغمبر علیہ السلام جو چیز تم کو دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز رہو۔ وہ تمام قوانین اور مسائل و احکام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے، ان کی اتباع واجب ہے، خواہ وہ قرآن کی صورت میں ہو یا سنت صحیحہ کی صورت میں۔ کتاب و سنت کو نظر انداز کرتے ہوئے کسی قسم کی قانون سازی جائز نہیں۔ سورہ حشر جہاں ایک طرف اللہ کی رضا کو ہر چیز پر ترجیح دینے والے مہاجرین اور انصار اور ان کی اتباع کرنے والے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی تعریف کرتی ہے، وہیں ان منافقوں کی مذمت بھی کرتی ہے جو یہودیوں کو برے وقت میں اپنے تعاون کا یقین دلاتے رہتے تھے۔ ان دونوں گروہوں یعنی یہود اور منافقوں کا انجام یہ ہوگا کہ دونوں دوزخ میں داخل ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ سورہ حشر کے آخری رکوع میں ایمان والوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ انہیں سمجھایا گیا ہے کہ تم ان یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے حقوق اللہ کو بھلا دیا، جس کی پاداش میں اللہ نے انہیں خود ان کی ذات کے حقوق بھی بھلا دیا، اور وہ آخرت کو بھول کر حیوانوں کی طرح نفسانی خواہشات کی تکمیل میں ہی لگے رہے۔ اس کے علاوہ اہل ایمان کو کتاب اللہ کی عظمت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ اگر اللہ پہاڑوں کو عقل و شعور عطا فرما دیتا اور پھر ان پر قرآن نازل کر دیتا تو اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ افسوس ہے انسان پر کہ وہ اس بے مثال کلام کی عظمت سے ناواقف ہے اور اس کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ سورت کے اختتام پر اسماء حسنہ کے ضمن میں اللہ کی عظمت اور کبریائی کا بیان ہے، اور آخر میں وہی الفاظ ہیں جن سے اس سورت کا آغاز ہوا تھا، یعنی جتنی چیزیں آسمان و زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی ہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ ہے۔ سورہ ممتحنہ مدنی سورت ہے، اس میں 13 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 10 میں ہے اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کی آزمائش کر لو، ان کا امتحان لے لو۔ امتحان کا ذکر آنے کی وجہ سے ہی اس سورت کو ممتحنہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا ابتدائی حصہ
حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے مشرکین مکہ کو ممنون احسان کرنے کے لیے خفیہ طریقے سے مکہ کی طرف آقا علیہ السلام کی روانگی کی اطلاع دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ بدری اور مخلص صحابی تھے، مگر ان سے ایک ایسی حرکت سرزد ہو گئی جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہ تھی۔ بعد میں انہیں اس پر سخت ندامت ہوئی اور انہوں نے سچے دل سے توبہ کی، جو کہ قبول کر لی گئی۔ اس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی، ایمان والوں کو اللہ نے حکم دیا کہ کفار جو کہ میرے دشمن بھی ہیں اور تمہارے دشمن بھی ہیں، انہیں دوست نہ بناؤ۔ وہ سنگ دل لوگ ہیں جنہوں نے مکہ کی سرزمین ایمان والوں پر تنگ کر دی اور انہیں وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ آج بھی ان کے دلوں میں آتش غضب بھڑک رہی ہے اور انہیں مسلمانوں کو دکھ دینے اور نقصان پہنچانے کا جو بھی موقع ہاتھ آتا ہے اسے ضائع نہیں جانے دیتے، خواہ وہ موقع ہاتھ چلانے کا ہو یا زبان چلانے کا۔ یہ رشتے ناتے جنہیں تم بڑی چیز سمجھتے ہو اور قبول ایمان کے باوجود ان کے مفادات کا خیال رکھتے ہو، یہ قیامت کے دن کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ وہاں باپ بیٹے اور بھائی بھائی کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔ جب ان رشتوں کا یہ حال ہے تو ان کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرنا اور جماعت اسلامیہ کے رازوں کا افشا کہاں کی دانش مندی ہے۔ اس سوچ کی تائید اور تقویت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی مشرک قوم سے برات کا اظہار کر دیا تھا۔ ان کے نام لیواؤں پر بھی لازم ہے کہ وہ کسی سے محبت کریں تو صرف اللہ کے لیے اور دوری اختیار کریں تو صرف اللہ کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں سے مقاطعہ کا حکم دیا تو انہوں نے اس کی تعمیل میں دیر نہ کی۔ باپ نے بیٹے سے، بھائی نے بھائی سے تعلق ختم کر دیا۔ یوں ان کے ایمانی دعووں کی سچائی بالکل واضح ہو کر سامنے آ گئی۔ لیکن خونی رشتے اور وطن ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی طرف میلان اور ان کی محبت اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی۔ اس لیے قرآن ان فطری جذبات کا لحاظ رکھتے ہوئے مسلمانوں کو ایک بشارت سناتا ہے اور ایک معاملے کی اجازت دیتا ہے۔ بشارت تو یہ سنائی کہ کیا عجب ان قریب ہی اللہ تعالیٰ تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے۔ اللہ قدرت والا بڑا غفور الرحیم ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ تمہارے رشتہ داروں کو بھی ایمان قبول کرنے کی توفیق دے دی جائے، یوں آج کے دشمن کل کے دوست بن جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور بے شمار مشرکوں کو اسلام کی حقانیت کے سامنے گردن جھکانے کی توفیق ارزانی ہوئی۔ جس معاملے کی اجازت دی گئی وہ یہ تھا، جن لوگوں نے نہ تو قبول ایمان کی وجہ سے تمہارے ساتھ قتال کیا، نہ ہی تمہیں گھروں سے نکالا، تم ان سے حسن سلوک کر سکتے ہو۔ اصل میں اسلام محبت اور سلامتی کا دین ہے۔ وہ محض دھونس جمانے اور کسی اعلیٰ مقصد کے بغیر ملک اور زمین ہتھیانے کے لیے جنگ کی اجازت نہیں دیتے۔ وہ ان غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور تعاون کی تلقین کرتا ہے جو جنگ کو ناپسند کرتے ہیں اور امن کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سورہ ممتحنہ ان خواتین کے بارے میں بھی رہنمائی کرتی ہے جو ایمان قبول کرنے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئی تھیں۔ ان کے بارے میں حکم دیا گیا ان کا امتحان لے لو اور انہیں اچھی طرح جانچ لو کہ آیا واقعی انہوں نے ایمان کی خاطر ہجرت کی ہے۔ اگر تمہیں ان کے ایمان پر اطمینان ہو جائے تو پھر انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ حکم اس وقت نازل ہوا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی ام کلثوم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آ گئی اور ان کا والد معاہدہ حدیبیہ کے پیش نظر انہیں واپس لانے کے لیے مدینہ پہنچا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ کہہ کر خالی ہاتھ واپس لوٹا دیا کہ ہمارا معاہدہ صرف ایمان لانے والے مردوں کے بارے میں تھا، خواتین کے بارے میں نہیں تھا۔ اس سورت کی آخری آیت میں دوبارہ تاکید کی گئی کہ اے مسلمانوں، تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہیں جیسا کہ قبر والوں سے کافر مایوس ہیں۔ اس کے بعد سورہ صف ہے۔ سورہ صف مدنی ہے، اس میں 14 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 4 میں ہے یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، جو لوگ اللہ کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں کوئی اسی سے پلائی ہوئی دیوار۔ مجاہدین کی اسی صفت کی بنا پر اس سورت کو سورہ صف کہا جاتا ہے۔ سورت کا موضوع جہاد و قتال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کرنے کے بعد مسلمانوں کو سختی سے تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اپنے عہد کی پابندی کیا کریں اور جو کچھ زبان سے کہیں اسے کر کے بھی دکھائیں۔ پھر یہ سورت مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے
امت اسلامیہ کی وحدت کے تحفظ اور دشمنوں کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط اور متحد ہو کر کھڑے ہونے کی تلقین کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ سورت بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتی ہے، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت مخالفت کی جب آپ نے انہیں قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کا حکم دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت سنائی اور اس کی اتباع کا حکم دیا تھا۔ بنی اسرائیل نے اس حکم کو بھی پس پوچھ ڈال دیا تھا۔ یہ سورت یہ بشارت بھی سناتی ہے کہ دین اسلام سارے ادیان پر غالب آ کر رہے گا۔ حجت اور دلیل کے میدان میں تو اسے پہلے روز ہی سے غلبہ حاصل ہے۔ مادی، سیاسی اور ظاہری اعتبار سے بھی وہ دن دور نہیں جب اسلام پوری دنیا پر غالب ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ اگلی آیتوں میں سورہ صف مسلمانوں کو ایسی تجارت کی دعوت دیتی ہے جس میں خسارے کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ اس تجارت کا دوسرا فریق وہ اللہ ہے جس کے ساتھ معاملہ کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ وہ تجارت ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور اللہ کی رضا کے لیے مال و جان کے ساتھ جہاد، اور اس کا متوقع نفع ہے گناہوں کی مغفرت، جنت میں داخلہ، اللہ کی مدد اور دنیا کفر پر غلبہ۔ کاش مادی تجارت اور دنیاوی نفع نقصان میں ڈوبے ہوئے مسلمان یہ تجارت بھی کر کے دیکھ لیں تاکہ ان کی ذلت عزت میں، مغلوبیت غلبے میں تبدیل ہو جائے۔ سورت کے اختتام پر اہل ایمان سے کہا گیا ہے تم اللہ کے دین کی دعوت اور مدد کے لیے ایسے ہی کھڑے ہو جاؤ جیسے حواری اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سورت کی ابتدا میں خالی خولی باتیں کرنے اور کھوکھلے نعرے لگانے سے منع کیا گیا تھا، اور اختتام پر دین الہی کی نصرت کے لیے کمر بستہ ہونے اور کچھ کر کے دکھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یوں اس کی ابتدا اور انتہا میں پوری مناسبت پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ جمعہ ہے۔ سورہ جمعہ مدنی سورت ہے، اس میں 11 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 9 کے اندر ہے اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، چونکہ اس میں نماز جمعہ کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ جمعہ کہتے ہیں۔ اس سورت کا محور جس پر پوری سورت گھومتی ہے اس بار امانت کو بیان کرنا ہے جسے پہلے بنی اسرائیل کے کندھوں پر رکھا گیا لیکن وہ اس کا حق ادا نہ کر سکے، اور ان کی مثال اس گدھے کی سی ہو گئی جس پر بڑی متبرک اور علمی کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہو۔ اس بوجھ سے اس کی کمر جھکی جا رہی ہو، لیکن ان کتابوں میں جو علوم و معارف اور جواہر و اسرار ہیں ان سے وہ قطعاً بے خبر ہو، اور نہ ہی ان سے اسے کچھ فائدہ حاصل ہو رہا ہو۔ سورہ جمعہ کا آغاز اللہ کی تسبیح و تحمید سے بیان ہوتا ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور بعثت کے مقاصد بیان کیے گئے، یعنی تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، تزکیہ، حکمت۔ پھر یہودیوں کا تذکرہ ہے جس میں وحی آسمانی یعنی تورات کے احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے انہیں گدھے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جس پر مقدس کتابوں کا بوجھ لدا ہوا۔ انہیں مباہلے کی دعوت دی گئی ہے کہ اگر واقعی وہ اولیاء اللہ ہیں تو پھر موت کی آرزو کریں، کیونکہ اولیاء اللہ کے لیے یہ جہان تو قید خانہ ہے اور آخرت میں ان کے لیے نعمت و فرحت، خوش عیشی کے ہزاروں سامان ہیں۔ ساتھ ہی یہ پیشین گوئی بھی کر دی گئی ہے کہ موت کی آرزو کبھی نہیں کریں گے۔ چنانچہ قرآن کی یہ پیشین گوئی ہر بہر پوری ہو کر رہی۔ سورت کا اختتام ہوتا ہے مومنوں پر نماز جمعہ کی فرضیت کے بیان سے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ اذان سنتے ہی ہر قسم کی تجارت اور خرید و فروخت چھوڑ دیا کرو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑا کرو۔ البتہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہیں دوبارہ کسب معاش میں لگ جانے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد سورہ منافقون ہے۔ سورہ منافقون مدنی سورت ہے، اس میں 11 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 کے شروع میں ہے اذا جاءک المنافقون، آیت کے آخر میں ان المنافقین لکاذبون۔ چونکہ اس سورت میں منافقوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ منافقون کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں منافقوں کے اخلاق، ان کے جھوٹ، ان کی دسیسہ کاریاں، مسلمانوں کے لیے ان کے بغض و عناد، ان کے ظاہر و باطن کے تضاد کو بیان کیا گیا ہے۔ یوں تو منافقوں کا مکروہ چہرہ اور قابل نفرت اوصاف کئی دوسری صورتوں میں بھی دکھائے گئے ہیں، لیکن یہ صورت تو گویا صرف ان کی مذمت کے لیے مخصوص ہے۔
سورت کی ابتدا ہوتی ہے منافقوں کی صفات کے بیان سے، جن میں سے نمایاں ترین صفات جھوٹ، مکر، دھوکہ اور ظاہر و باطن کا تضاد تھا۔ ان کے دلوں میں کچھ تھا اور زبانوں پر کچھ تھا۔ اے اس کتاب کا مطالعہ کرنے والے مخلصو، منافقوں کی نمایاں صفات کا مطالعہ کرتے ہوئے کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائیے اور آنکھیں کھلی رکھنے کی بجائے بند کر لیجیے۔ دل کی آنکھیں کھولیے اور اپنا اور اپنے لیڈروں کا اور پوری امت کا محاسبہ کیجیے کہ کہیں یہ نمایاں صفات ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی۔ کیا ہر طرف جھوٹ کی غلاظت، مکر و فریب کی نجاست کے انبار دکھائی نہیں دیتے؟ کیا آج کا سب سے بڑا مسئلہ ظاہر و باطن اور قول و عمل کا تضاد نہیں؟ تقریریں لچھے دار، تحریریں مزیدار، باتیں پروکار، مگر عمل کچھ بھی نہیں، اور خالی ڈھول ہیں جو پٹ رہے ہیں اور جن کی ہیبت ناک آواز دور دور تک پہنچ رہی ہے، مگر انہیں پھاڑ کر دیکھیں تو اندر سے کھوکھلے، نہ ایمان، نہ یقین، نہ توکل، نہ اعتماد، نہ محبت، نہ معرفت، نہ ایثار، نہ احسان، نہ خوف، نہ خشیت۔ ایمان والی صفت کوئی نہیں، جبکہ منافقت گٹر کی نجاست کی طرح ابل پڑتی ہے۔ آگے بتایا گیا کہ منافق ظاہر کے اعتبار سے بڑے پرکشش محسوس ہوتے ہیں، جسمانی اعتبار سے بڑے باوقار، زبان میں فصاحت اور حلاوت، انہیں بات کرنے کا ڈھنگ خوب آتا ہے، لیکن اندر سے کھوکھلے ہیں، ڈرپوک اور بزدل اتنے ہیں کہ کہیں سے کوئی اونچی آواز کان میں پڑ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں ہماری موت آ گئی۔ سامنے آتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی تعریف کرتے نہیں تھکتے، لیکن پیٹھ پیچھے ایسی بدبودار باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ سورت کے اختتام پر مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ کہیں وہ بھی منافقوں کی طرح مال و اولاد میں مشغول ہو کر اللہ کے ذکر اور اطاعت سے غافل نہ ہو جائیں، اور انہیں ترغیب دی گئی ہے کہ وہ موت کے آنے سے پہلے خرچ کر لیں، ورنہ موت آ جانے کے بعد سوائے حسرت کے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ افسوس کہ مسلمانوں نے اس نصیحت کو پس پوش ڈال دیا ہے، اور وہ اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دے لیتے ہیں کہ ہمارا تذکرہ اور ہماری مذمت نہیں، بلکہ یہ تو 1400 سال پہلے عبداللہ بن ابی جیسے کچھ لوگ گزرے ہیں، ان کا تذکرہ اور ان کی مذمت ہے۔ گویا قرآن کی بعض صورتیں اور بعض آیتیں ایسی ہیں جن کا تعلق آج کے زمانے سے بالکل نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ تغابن ہے۔ سورہ تغابن مدنی سورت ہے، اس میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 9 میں ہے ذالک یوم التغابن، وہ نقصان اٹھانے کا دن ہے، یعنی قیامت کا دن۔ اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ تغابن ہے۔ یہ سورت اگرچہ مدنی ہے لیکن اس پر مکی صورتوں کا رنگ غالب ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں یہ بتانے کے بعد کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتی ہے، انسانوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے اور کفران نعمت کرنے والے۔ پھر ان کے سامنے گزشتہ قوموں کا تذکرہ کیا گیا ہے جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی، اور اس تکذیب کی پاداش میں انہیں عذاب الہی کا مزہ چکھنا پڑا۔ یہ سورت ان مکذبین کا بھی تذکرہ کرتی ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور پھر قسم کھا کر یقین دلاتی ہے کہ قیامت آ کر رہے گی، خواہ کوئی اقرار کرے یا انکار کرے۔ موت کے بعد کی زندگی کا معاملہ برحق اور یقینی ہے۔ اس سورت میں قیامت کے دن کو یوم التغابن قرار دیا گیا، یعنی نقصان اور خسارہ کرے گا۔ قیامت کے دن کافر تو اپنے خسارے کو محسوس کرے گا ہی، مسلمان اور عابد زاہد انسان بھی حسرت کرے گا کہ اے کاش میں نے جتنی عبادت طاعت کی تھی اس سے زیادہ کی ہوتی۔ یہ سورت ایمان والوں کو اموال، اولاد، ازواج کے فتنے سے ڈراتی ہے اور ان کے بارے میں محتاط ہو کر رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ بسا اوقات انسان ان کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر لیتا ہے، نہ حلال اور حرام کی پرواہ کرتا ہے، نہ ہی دینی حقوق و فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے، ان کی محبت ہی کی وجہ سے ہجرت اور جہاد سے محروم رہتا ہے۔ سورت کے اختتام پر ایمان والوں کو اللہ سے ڈرنے، اس کے راستے میں خرچ کرنے اور بخل سے بچ کر رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ طلاق ہے۔ سورہ طلاق مدنی سورت ہے، اس میں 12 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 کے شروع میں ہے اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو۔ چونکہ اس سورت میں طلاق کے مسئلے کا ذکر کیا گیا اس لیے اسے سورہ طلاق کہا جاتا ہے۔
مدنی صورتوں کے عمومی مزاج کی طرح اس صورت میں بھی بعض شرعی احکام بیان کیے گئے، خصوصاً وہ احکام جو ازدواجی اور خاندانی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ طلاق کی اکثر اقسام اور ان پر مرتب ہونے والے عدت، نفقہ، سکنا جیسے احکام اس صورت میں آ گئے ہیں۔ صورت کی ابتدا میں طلاق کا شرعی طریقہ بتایا گیا ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر ازدواجی زندگی کو برقرار رکھنا مشکل ہو جائے اور طلاق کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ باقی نہ رہے تو بیوی کو ایک طلاق رجعی دے کر چھوڑ دو۔ یہ طلاق ایسے طہر میں ہونی چاہیے جس میں بیوی کے ساتھ جماع نہ کیا ہو۔ طلاق دینے کے بعد اسے عدت ختم ہونے تک چھوڑ دیں، اسے طلاق ثنی کہا جاتا ہے۔ یہ قیود و شرائط اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اللہ کی نظر میں طلاق انتہائی قابل نفرت عمل ہے، اور اگر بعض استثنائی صورتوں کا معاملہ درپیش نہ ہوتا تو شریعت میں طلاق کی اجازت کبھی نہ دی جاتی، کیونکہ طلاق کی وجہ سے خاندان کی بنیادوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، جبکہ اسلام خاندانی نظام کے استحکام پہ زور دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ طلاق وضاحت کے ساتھ مختلف قسم کی متعلقہ عورتوں کی عدت بتاتی ہے، یعنی یائس ایسی بوڑھی عورت جسے حیض نہ آتا ہو، صغیرہ وہ بچی جس کا نکاح بالغ ہونے سے پہلے ہی کر دیا گیا، حاملہ جسے حالت حمل میں طلاق ہو جائے۔ عدت کے علاوہ نفقہ اور سکنا کے احکام بھی یہاں ذکر کیے گئے ہیں۔ ان شرعی احکام کو بیان کرتے ہوئے درمیان میں 4 بار تقوی کا ذکر آیا ہے۔ پہلے فرمایا اللہ سے ڈرو جو کہ تمہارا رب ہے۔ دوسرے جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا۔ تیسرے جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا۔ چوتھے جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس سے گناہ دور کرے گا، اسے اجر عظیم عطا کرے گا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں تقوی کی کیا اہمیت ہے، اور یہ کہ قرآن کا اسلوب دوسری کتابوں سے کس قدر مختلف ہے۔ یہ قانون کی کوئی خوش کتاب نہیں، بلکہ اس قانون پر آمادہ کرنے والی ترغیبات اور ترہیبات کثرت کے ساتھ ہیں۔ سورت کے اختتام پر اللہ کے مقرر کردہ اور نازل کردہ احکام کی پامالی اور مخالفت سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا۔ عبرت کے لیے ان امتوں کا ذکر کیا گیا جنہوں نے سرکشی اختیار کی، وہ عبرتناک عذاب اور سزاؤں کی مستحق بنی۔ آخری آیت میں زمین و آسمان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد سورہ تحریم ہے۔ سورہ تحریم مدنی سورت ہے، اس میں 12 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے پیغمبر جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لونڈی ماریہ کیا یا دوسری بیوی شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا، اسی بنا پر اس سورت کا نام سورۃ تحریم رکھا گیا۔ اس سورت میں جو احکام مذکور ہوئے ہیں ان کا زیادہ تر تعلق بیت نبوت، امہات المومنین اور ازواج مطہرات کے ساتھ۔ اس سورت کی پہلی آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے اس کا تعلق خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، جب آپ نے اپنی لونڈی ماریہ کیا یہ شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ چنانچہ بڑے محبت امیز انداز میں خطاب ہوا اور فرمایا گیا اے پیغمبر جو چیز اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو؟ اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ نے تحریم کا یہ راز اپنی ایک زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ راز افشا کر دیا، جس سے آپ کو سخت صدمہ ہوا، یہاں تک کہ آپ نے بعض بیویوں کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا، لیکن اسے عملی جامہ پہنانے کی نوبت نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ازواج کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دے تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے۔ اس کے بعد یہ سورت ایمان والوں کو حکم دیتی ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اور یہ کہ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو۔ سورت کے اختتام پر 2 مثالیں بیان کی گئی۔ پہلی مثال کافرہ بیویوں کی ہے جو مومن صالح کے نکاح میں تھی۔ مومن صالح سے مراد حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام۔ دوسری مثال مومنہ بیوی کی ہے جو ایک بدترین کافر کے نکاح میں تھی۔ کافر سے مراد فرعون ہے۔ ان 2 مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر انسان خود مومن اور صالح نہ ہو تو اسے کسی مومن کی قرابت
اور حسب و نسب کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ یہ 28ویں پارے کا خلاصہ تھا، 28ویں پارے کے اہم مضامین تھے جو آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے گئے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ ہم سب کو آتش دوزخ سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو مومن صالح بنائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ان احکامات کو سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر نصیب